لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرما۔ یہ سورۃ البقرہ کی 5ویں آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، درمیانے حصے میں حمد و ثنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات اور دعائیں بھی ہیں، اور آخری حصے میں جو ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ آخری حصے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہے وہ ہدایت کی ہے۔ ہدایت 2 طرح سے ملتی ہے۔ ایک یہ کہ ہم کسی سے رہنمائی طلب کریں تو ہمیں صرف اور صرف جس منزل کے بارے میں ہم پوچھیں اس کی طرف ہمیں راستہ سمجھا دیا جائے، یہ بھی رہنمائی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس منزل کی طرف ہم کسی سے سوال کریں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ہمیں رہنمائی کر دیں، تو وہ آدمی ہمیں راستہ نہ بتائے بلکہ ہمارے ساتھ چل کر اس منزل تک ہمیں پہنچا کے آئے، یہ بھی رہنمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رہنمائی مانگتے ہیں وہ کس معنی میں ہے؟ ہم جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رہنمائی مانگتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر، کتابیں بھیج کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ فلاں راستہ ہے، اس پہ چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اب ہمیں ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ راستہ تو اختیار کریں گے لیکن منزل تک پہنچانا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہم نماز میں کھڑے ہو کر بار بار اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ یہ 2 معنی ہدایت کے آتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھیں کہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عام ہے، انسانوں کو بھی ملتی ہے، جنوں کو بھی ملتی ہے، اور جتنے بھی جمادات، نباتات وغیرہ ہے، پتھر، درخت وغیرہ، ان سب چیزوں کو ایک ہدایت ملتی ہے۔ یہ ہدایت عام ہے۔ دوسری طرح کی ہدایت وہ ہے کہ جو صرف انسانوں کو ملتی ہے۔ انسان ہو گئے، جن ہو گئے، یعنی جن کو آپ زیرو کہہ دیتے ہیں، ظاہراً دیکھنے میں ہمیں وہ زیرو محسوس ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہدایت ہوتی ہے کہ وہ صرف خاص لوگوں کو ملتی ہے، انسانوں میں سے بھی متقین، نیک لوگ، مومنین، ماننے والے، ان کو، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو وہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ تینوں درجات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اپنی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تسبیح متعین کی ہے وہ تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، لیکن اس تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ جس تک ہمیں رسائی دیں ہم وہ کام کر سکتے ہیں، جس کام تک رسائی نہ دیں وہ کام ہمارے بس سے باہر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں مختلف اعضاء بنائے، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ زبان کا کام بولنا ہے، زبان سن نہیں سکتی۔ ناک کا کام سونگھنا ہے، ناک دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، آنکھیں سونگھ نہیں سکتی۔ کانوں کا کام سننا ہے، کان دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ ہم زبان سے جو بات بولتے ہیں اگر صرف قربت کو دیکھیں تو ناک منہ سے زیادہ قریب، منہ سے زیادہ قریب ناک سے بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھے تو آنکھیں قریب، کان اس سے بعد آتے ہیں، لیکن زبان کی بات کو کان سن سکتے ہیں، کان جو ناک اور آنکھیں ہیں یہ نہیں سن سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہی نہیں ہے۔ کانوں کے ذمہ سننے کا کام لگایا ہے، وہ چاہے قریب ہوں چاہے دور ہوں پھر بھی سن سکتے ہیں۔ اگر چاہے ناک کے ذمہ کام نہیں لگا، ناک سن نہیں سکتا چاہے کتنا قریب ہو۔ اسی طرح جس چیز کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لگایا ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، وہ ہمیں محسوس ہو تب، محسوس نہ ہو پھر بھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اب یہ پتھر ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے زمین کے جس جگہ پہ عبادت کی جاتی ہے کل یہ قیامت کے دن زمین کا یہ خطہ اس انسان کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ گواہی کیسے دے گا؟ اس میں تو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، گواہی کیسے دے گا؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مطابق شعور اور تھا، احساس تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اس کے مطابق آج ہم عبادت کریں گے، کل قیامت کے دن یہ خطہ گواہی بھی دے گا۔ ٹھیک ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سلام کیا کرتے تھے۔ جس جگہ سے، جس علاقے سے گزرتے اس علاقے کے درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، اور اس سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا بھی کرتے تھے۔ اب یہ سلام ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ سوال ہو سکتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم سنتے کیوں نہیں ہیں؟ سنتے اس لیے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں تک ہمیں رسائی نہیں دی، اس کی ہمیں قدرت نہیں دی، طاقت نہیں دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قدرت اور طاقت نہیں دی ہم سن نہیں سکتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ پہلے فلاسفہ عقل کی بنیاد پر ان کا انکار کرتے تھے، لیکن آج کے فلاسفہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کو مان رہے ہیں۔ جیسے یہ وزن اعمال ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، یہ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے، لیکن بعض فلاسفہ نے اس کا انکار کیا۔ کیوں؟ کہا عمل کا تو وجود کوئی نہیں ہے، جس چیز کا وجود نہ ہو اسے تولا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ امام بخاری نے بھی آخری جو باب باندھا ہے نا وہ انہی کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جو بات ہم کرتے ہیں اس بات کا بھی کل ہم نے جواب دہ ہونا ہے، یہ بھی میزان عمل میں تلے گی۔ اب بات کا تو وجود ہمارے دیکھنے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بنا پر انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، چونکہ ان چیزوں کا وجود نہیں ہے لہٰذا ان کا وزن نہیں ہو سکتا، جب وزن نہیں ہوگا تو ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج کے فلاسفہ اور سائنسدان تجربے کی بنیاد پہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس بات کا فضا میں ایک وجود ہے اور یہ فضا میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تجربے کی بنیاد پہ اس بات کو مان رہے ہیں، یہی فلاسفہ تھے، کل عقل کی بنیاد پہ انکار کر رہے تھے۔ تو بہت سارے دیگر بھی ایسے احکام شریعت ہیں کہ جن پر اعتراض کیا یا ان کی مخالفت کی پہلے فلاسفہ نے یا جو سائنسدان لوگ تھے، عقل پرست جو لوگ تھے، انہوں نے عقل کی بنیاد پہ پہلے اس کو انکار کیا ہے، اور آج خود جب اس پہ تجربہ کیا تجربے کی بنیاد پہ اس کو مان رہے ہیں۔
یہی اسلام کی حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے۔ تو ایک ہدایت یہ ہے تمام چیزوں کو ملتی ہے، جس کو قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری ہدایت صرف انسانوں کو اور جنوں کو، ملائکہ وغیرہ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے کے بنسبت خاص ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے، اور انبیاء اکرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو عام کیا۔ تیسری ہدایت صرف ماننے والوں کو جو ملتی ہے، اس ہدایت کو دوسرے الفاظ میں توفیق کہا جاتا ہے، کسی بھی عمل کی توفیق مل جانا۔ کسی آدمی کو اچھے عمل کرنے کی توفیق ملے یہ بھی ہدایت ہے۔ قرآن پڑھنے کی توفیق ملی، ہدایت ہے۔ نماز پڑھنے کی توفیق ملی، ہدایت ہے۔ ذکر کرنے کی توفیق ملی، ہدایت ہے۔ کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق ملی، ہدایت ہے۔ یہ جتنے بھی اچھے اعمال ہیں سارے کے سارے ہدایت کے مفہوم میں داخل ہیں، کیونکہ اس ہدایت کا معنی ہے توفیق۔ اسی معنی کے اعتبار سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمیں سمجھائی ہے کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کی توفیق جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو، چونکہ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور یہ آیت اس وقت اتری تھی۔ اس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ایمان لانے کے حوالے سے بہت پریشان تھے، اور بار بار دعوت بھی دی، دعائیں بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری وقت جب روح قبض کر رہی تھی، ابو طالب کو جا کے کہا میرے کانوں میں کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں۔ اس وقت بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے یہ بات فرمائی، اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے پیغمبر، جس سے آپ محبت کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ہدایت، یہاں ہدایت سے مراد توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قبول اسلام کی توفیق دے دے، جس کو چاہے قبول اسلام کی توفیق نہ دے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ اسلام قبول کرنے کی توفیق یا اچھے اعمال کی توفیق ان کو ملتی ہے جو اس چیز کے طالب ہوں۔ ہمیشہ بے طلبوں کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، کبھی تو کسی نیک عمل کی توفیق ملتی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے لیے کسی نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں۔ جیسے ایک محاورہ مشہور ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی کی دعا ہوتی ہے، اور ایک اور محاورہ مشہور ہے، شاید آپ نے سنا ہو، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت کبھی بیوی کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی بہن کی صورت میں، اور کبھی والدہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں جو ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج ہم والدین کو ستاتے ہیں، والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ والدین دنیا کی واحد نعمت ہے، جب چھن جائیں بندہ پچھتاتا ہے، اس کے بعد کبھی ملتی نہیں ہے۔ مال آپ سے چھن جائے مال آپ حاصل کر سکتے ہیں، جائیداد چھن جائے جائیداد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن والدین ایسی نعمت ہے کبھی بھی پیسے کی بنیاد پہ انہیں حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بعد میں بندہ بہت پچھتاتا ہے، لیکن اس پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ خیر، والدین کی دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ جب منتخب کر لیں پھر شکر گزاری یہ ہے اس کام میں لگے رہیں، اس کام کو چھوڑیں گے ناشکری ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بندہ مدرسے کی لائن میں نہ آئے اور پھر وہ گمراہ ہو، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو مدرسے میں آ کے گمراہ ہوتا ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ دینی لائن میں آنے کے بغیر گمراہ ہوں تو بندہ صرف ذات کی حد تک گمراہ ہوتا ہے، دینی لائن میں آ کے دینی لائن چھوڑ کے گمراہ ہو جائیں تو اس کا نقصان اس کی ذات کو نہیں پورے علاقے کو ہوتا ہے، وہ کئیوں کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کام کرے گا دوسرے لوگ دیکھیں، کہیں گے یہ فلاں ماحول میں رہ کے آیا ہے، اسے پتہ یہ کام کر رہا ہے، مطلب کام ٹھیک ہے۔ تو
اس کے بہت سارے اعمال، غلط اعمال جو ہیں دوسروں کے لیے اچھائی کی دلیل بن جائیں گے، اور یہ اس کے لیے بھی وبال جان ہے، دوسروں کے لیے بھی وبال جان ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی ہے قرآن پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی ہے دین سیکھنے کی، اس نورانی ماحول میں رہنے کی جو اللہ نے توفیق دی ہے، اس توفیق پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ زبان سے شکر یہ ہے، ہم جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگے اللہ ذاتی اعتبار سے تو مجھ میں کوئی کمال نہیں تھا، صرف تیری مہربانی ہے، تو نے یہ نسبت عطا فرمائی ہے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ جس کام میں اللہ نے لگایا ہے محنت سے اس کام میں لگے رہیں، نتیجہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ